نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ ہمارا چیپٹر وہی ہے دین رحمت۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برتر اخلاق، یعنی کہ برتری پانا، آگے بڑھنا، برے کے جواب میں بھی اچھا ہی کرنا۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم حدیث دیکھیں گے پیاری سی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کے مت بنو کہ یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرو، یعنی کہ تیار کرو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تب بھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تب بھی ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے مسلمان کا کام کرنے کا۔ وہ کبھی بھی عدلے کا بدلہ نہیں دیتا، وہ برے کے جواب میں برا نہیں کرتا۔ کیوں؟ جیسے کہ ہمارے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر کسی کو اللہ کی رحمتوں کا یقین آ جائے، اللہ کس طرح اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ کس طرح بندے کے مشکل آسان کرتا ہے بندے کی، تو پھر ان چیزوں سے انسان اوپر اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ بندوں کے رویے کیسے بھی ہوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ اس طرح کا اپنے آپ کو مت بناؤ کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو ہم بھی اچھا کر لیں گے، اگر کوئی برا کرے گا تو ہم بھی اس کا اینٹ کا جواب پتھر، بلکہ برابری کیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر کسی نے 2 کہی تو ہم 4 سنا کے آئیں گے، نہیں، ایسا مت کرو، بلکہ ایسا اپنے آپ کو بناؤ کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو اچھا کرنا ہی ہے، اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا ہی کرنا ہے۔ اسلامی اخلاق وہ ہے جو کہ برتر اخلاق ہے، یعنی ہر حال میں اچھے اخلاق پر قائم رہنا، خواہ دوسروں کی طرف سے برے اخلاق کا تجربہ پیش آ رہا ہو۔ اسلامی اخلاق دوسروں کے رد عمل میں نہیں بنتا، بلکہ خود اپنے اعلیٰ اصولی معیاروں کے تحت بنتا ہے۔ اسلام اخلاق ایک عبادت ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری خوشخبری کہ اچھا اخلاق بھی عبادت ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر کام کریں گے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارے کام کریں گے، لیکن استغفر اللہ جب ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی باری آتی ہے تو ان کی اخلاق استغفر اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بندہ ہے۔ تو یہاں پر بھی بتایا گیا کہ اخلاق بھی اسلام میں جو ہے وہ ایک عبادت سے کم نہیں ہے، وہ کوئی جوابی انسانی رویہ نہیں۔ عبادت کا ثواب کیفیات کے اضافے کے ساتھ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان دوسروں کی طرف سے برے سلوک کا تجربہ پیش آنے کے باوجود ان کے ساتھ اچھے سلوک پر قائم رہے تو اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جذبات کی قربانی کی سطح پر جا کر حسن اخلاق کے اصول پر قائم رہا۔ معطل حالات میں حسن اخلاق اگر سادہ طور پر تہذیبی برتاؤ یعنی کہ مینرز کی حیثیت رکھتا ہے، تو غیر معطل حالات میں حسن اخلاق اعلیٰ درجے کی عبادت بن جاتا ہے۔ معطل حالات میں خوش اخلاقی برتی جاتی ہے، وہ انسانی شخصیت کے ارتقاء میں کچھ مددگار نہیں ہوتی، لیکن جب ایک انسان غیر معطل حالات میں دوسروں کے لیے برے رویے میں غیر متاثر رہ کر حسن اخلاق پر قائم رہے تو اس کی یہ روش اس کی شخصیت کے ارتقاء کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بن جائے گی انشاءاللہ۔
بد اخلاقی کے جواب میں حسن اخلاق بلا شبہ سب سے بڑا اخلاق ہے اور سب سے بڑی قربانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح کا بنائے، ہمارے اخلاق کو بہترین بنائے، باقی اچھی عادتوں کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی بہتر فرمائے، آمین۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت ہی پیاری حدیث تھی، اگر اس کو بھی ہم ونس ان وائل اپنی زندگی میں تھوڑا سا رپیٹ کرتے رہیں، تو ویسے تو ہمیں بیسیکلی سب کو پتہ ہے، الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ بیسک نالج جو ہوتا ہے وہ ہمارے پیرنٹس سے بھی، ہمیں ماں باپ سے ملتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ عادتیں بدلتی ہیں، ماحول بدلتے ہیں، تو اپنے ہی طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے دوست دے، ایسی کتابیں ہم پڑھتے رہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے قرآن پاک بہت اچھی چیزیں جو ہمیں سکھاتا ہے، اس سے ہمارا جو ہے وہ رشتہ مضبوط ہو، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو پھر کافی حد تک جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے۔ بھولتے سارے ہیں، غلطی سب کرتے ہیں، غلطی کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی پر ڈٹ جانا مسئلہ ہے۔ تو ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، سبھی سے غلطیاں جو ہے وہ سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اگر غلطی تو انشاءاللہ سبھی سوچئے گا ضرور، اپنا اپنا خود ہی ہم چیک ان کر سکتے ہیں کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں، کہاں ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح سے لے کے شام تک اگر ٹائم ملے تو ضرور ایک دفعہ سوچیں کہ سارے دن میں کیا کیا، کہاں غلطی کی، کہاں مجھے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں برکت بھی دیں گے، ہمت بھی دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔